قرآن ہیں نا، اور اسی شب قدر کی رات میں قرآن کا نزول ہوا، تو ہمیں چاہیے کہ اس کے اندر کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت بھی کرے، کوشش کرے قرآن کو سمجھ کر تدبر کے ساتھ تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنے کی۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے نبی کے ذریعے جو باتیں بتاتا ہے امت کی بھلائی کے لیے، خیر کے لیے، انہی بھلائی کی باتوں میں سے اس رات کی بہترین دعا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتائی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مجھے معلوم ہو جائے کہ لیلۃ القدر اس رات میں ہے، یعنی اس کے علامات کو ہو سکتا ہے دیکھ کر کے پتہ کر لوں، یا مجھے معلوم ہو جائے کہ یہ شب قدر کی رات ہے، میں جان لوں، میں اس کو پا لوں، کیا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اس رات کو پالو، شب قدر کو پالو، تو تم یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ سبحانہ و تعالی یقیناً تو اپنے بندوں کے گناہوں کو بخشتا ہے، انک عفو تو بخشنے والا ہے، تحب العفو اور بندوں کے گناہ کو بخشنا تجھے پسند بھی ہے، فاعف عنی لہٰذا تو مجھے معاف فرما دے۔ انتہائی جامع دعا ہے، بہترین دعا ہے، انسان کو ہمیشہ آخری عشرے میں خاص طور سے اور آخری عشرے کی تمام راتوں میں بالخصوص، بالعموم اور بالخصوص ان 5 طاق راتوں میں کثرت سے یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کے تمام گناہوں کو مٹانے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس رات کی عبادت نصیب فرمائیں، اور آنے والے سال کے اندر جو متعلقہ فرشتوں کے حوالے ہمارے فیصلے کرے تو اس میں ہمارے لیے بھلائی ہو، شر نہ ہو، برائی نہ ہو، بیماری نہ ہو، شفا ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی بقیہ رمضان کے بقیہ ایام کے اندر کثرت سے ذکر کرنے، قرآن کی تلاوت کرنے، نوافل کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔